اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں سفیان اقبال کو کہ وہ آئیں اور اپنے موضوع ختم نبوت پر گفتگو کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سيكون في أمتي 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي۔ تیرے وجود پہ فہرست انبیاء ہے تمام، تیرے وجود پہ فہرست انبیاء ہے تمام، تجھی پہ ختم ہے روح الامی کی نامحبری۔ شریعت کے محل کی آخری اینٹ ہے تو کامل، ادھورے کو کیا پورا، یہ سنت ہے ختم تجھ پر۔ نہیں ہے باپ گرچہ تو کسی بھی مرد کا، لیکن تو مہر انبیاء ہے، شان رسالت ہے ختم تجھ پر۔ ارباب علم و دانش 100 قرآنی آیات، 200 احادیث متواترہ اور 1200 صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شہادتیں، اور سیدنا حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ تاریخ ساز جملہ: انا اسم لا اسمع، کہ آتش نمرودی کی طرح ہم آتش انسی سے بھی اس چوکھٹ کی چوکیداری کرتے رہیں گے، کیونکہ نبی علیہ السلام کا واضح فرمان آ چکا ہے: لا تقوم الساعة حتى يبعث الدجالون كذابون قریب من 30 کلہم انہ یزعم رسول اللہ۔ اگر نبی علیہ السلام کے اس فرمان کی روح سے دیکھا جائے تو کئی سارے کذاب اور دجال کھڑے ہوئے، مگر صحابہ کرام اور تابعین اور تابعین نے نبی علیہ السلام کی ختم نبوت والی چادر پر آنچ نہ آنے دی اور ان سب کو صفحہ ہستی سے نیست و نابود کر دیا۔ مگر افسوس صد افسوس، 1839 عیسوی میں ہندوستان کی سرزمین قادیان میں ایک بدبخت نے جنم لیا جس کا نام مرزا غلام احمد قادیانی تھا۔ ٹھیک 18 سال بعد ہندوستان پر انگریز نے قبضہ کیا اور 1857 کی جنگ آزادی میں انہوں نے انتہائی بے رحمی اور بے دردی کے ساتھ مسلمانوں پر ظلم کیا، مسلمانوں کے خون کی ندیاں بہائی۔ دہلی کی نہروں میں مسلمانوں کا خون بہہ بہہ کر دہلی کی نہروں کا رنگ سرخ ہو چکا تھا۔ ان بدبختوں نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ان کی ماؤں کے سامنے چھلی کر دیا تھا، اور پشاور سے لے کر دہلی تک کوئی درخت ایسا نہ تھا کہ جس پر مسلمان کی لاش نہ لٹک رہی ہو۔ ارباب علم و دانش، لوگ آج ہم سے پوچھتے ہیں اہل حدیث ہو تم تھوڑے کیوں ہو؟ لوگوں یاد رکھنا، اس وقت ہندوستان کے 3 علاقے پٹنہ، بہار اور صادق پورہ، یہ تینوں علاقے علماء اہل حدیث سے بھرے ہوئے تھے، اور ان بدبختوں نے خاص طور پر ان تینوں علاقوں کو ٹارگیٹ کیا اور ان تینوں علاقوں پر بلڈوزر پھیر دیے۔ تو اقبال نے کہا تھا: کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ خدایا جلد ہو روز قیامت کہ تیری ذات کا دیدار روبرو ہو، مانا ہے کہ تیرے دیدار کے قابل نہیں ہوں میں، تو میرا شوق دیکھ، میرا انتظار دیکھ۔ پھر ضرورت پڑی ان کو ایک ایسے منافق اور ایک ایسے غدار کی
کہ جو اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرے اور نبی علیہ السلام کی ختم نبوت والی چادر پر ہاتھ ڈال کر مسلمانوں کے دل سے جذبہ جہاد کو ختم کرے، ان کو کوئی نہ ملا مگر یہ بدبختی اور بدنصیبی ملعون مرزا غلام احمد قادیانی کے حصے میں آئی۔ جناب اس بدبخت نے 15 روپے ماہانہ پر کام شروع کر دیا اور فتویٰ دے دیا کہ انگریز کے خلاف جہاد کرنا کفر ہے، حرام ہے۔ پھر اس نے جناب 1884 میں مجدد من اللہ ہونے کا دعویٰ کیا، پھر 1891 میں اس نے مسیح ہونے کا دعویٰ کیا، پھر جناب اس نے 1901 میں نبوت اور رسالت کا دعویٰ کیا۔ پھر تاریخ نے دیکھا کہ اس مرتد کی سرکوبی کے لیے جو علمی میدان میں اترے وہ علماء اہل حدیث کے سرخیل اور مایہ ناز اور ثانی اثنین کے جانشین مولانا محمد حسین بٹالوی رحمۃ اللہ علیہ کی شکل میں آئے۔ اور جب میں گزری ہوئی ضیاءپاشیوں میں ڈھونڈتا ہوں تو مجھے شیخ الکل سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو اول المفکرین کا نشان حیدر ملتا ہے، اور جب میں افق عالم میں ڈھونڈتا ہوں تو مجھے مرد میدان، مناظر اسلام، فاتح قادیان، دلائل و براہین کے سمندر بہانے والا مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کا وجود ملتا ہے۔ پھر 1893 میں فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم کی علمی تفسیر میں صوفی عبدالحق غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کی صورت ملتی ہے۔ یہ رتبہ بلند ملا جسے مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسم کہاں۔ سامعین محترم، اور جب میں کلم و کرتاس سے گواہی طلب کرتا ہوں تو مجھے مولانا اسماعیل علی گھڑی رحمۃ اللہ علیہ کا نام ملتا ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ قاضی سلمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ کی غایت المرام، اور علامہ ابراہیم میر سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت القرآن ملتی ہے، اور موسوم الجامعہ حاضہ علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ کی القادیانیت ملتی ہے۔ اور میرا یہ ایمان ہے کہ نبی علیہ السلام کی نبوت پر اب جس نے بھی ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی اس سے بات دلیل سے نہیں بلکہ تلوار کی دھار سے ہوگی۔ اور پھر آخری فیصلہ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کا وجود دھارتا ہے، اور 7 ستمبر 1974 کا دن پاکستانی تاریخ کا وہ یادگار دن ہے کہ جس میں 1953 اور 1974 کے شہدائے ختم نبوت کا خون رنگ لایا، اور علماء اہل حدیث ملی اور اسلامی امنگوں کی ترجمانی کرتے ہوئے دین اسلام سے قادیانیوں کو خارج اور مرتد قرار دیا۔ لوگوں جاگتے رہنا، ختم نبوت پر حملے ہوں گے، میں رہوں یا نہ رہوں، جاگتے رہنا، کیونکہ میں راتوں کو جاگ کر رب سے مانگتا ہوں۔ شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ لوگوں جاگتے رہنا، کیونکہ یہ ڈاکو ہماری اسمبلیوں میں اور بڑے بڑے عہدوں پر موجود ہیں۔ لوگوں اللہ سے پختہ عہد کر لیں، اللہ ہم کٹ تو سکتے ہیں، مر تو سکتے ہیں، مگر ختم نبوت کے ساتھ غداری نہیں کر سکتے۔ لوگوں اگر یہ ختم نبوت بھی ہمارے ہاتھ سے چلی گئی تو سب کچھ چلا جائے گا، کیونکہ کشمیر پہلے لٹ چکا، فلسطین پہلے لٹ چکا، برما پہلے لٹ چکا۔ اگر یہ ختم نبوت بھی چلی گئی تو روز قیامت آقا علیہ السلام کو کیا جواب دیں گے؟ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ختم نبوت کی حفاظت کرنے کی اور اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔